السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ تو آج ہم 24واں سبق پڑھیں گے الدرس الرابع والعشرون، اور اس میں ہم یہی پڑھیں گے عدد وصفی، یعنی یہ جو آ رہا ہے نا، یہ آج آپ سمجھیں گے یہ کس طریقے سے آتا ہے۔ یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، پھر یہ اس پہ عطف کر دیا واو کے ذریعے، یعنی اس کو اس سے جوڑ دیا ہے۔ اس صفت کو بڑھانے کے لیے واو لے کے آگے اور کے معنی پیدا کرتا ہے، جوڑ دیتا ہے پیچھے سے۔ عدد وصفی یعنی صفت والا عدد، ایسی گنتی جس ہو وصف بن رہی ہو، یعنی صفت بن رہی ہو، یعنی موصوف کے بعد آ رہی ہو۔ ایسی گنتی جو موصوف کے بعد آ رہی ہو، یعنی کسی ناؤن کے بعد آ رہی ہو، ٹھیک ہے۔ طابقن کہتے ہیں منزل کو، یہ جو جیسے منزل جو بلڈنگ میں ہوتی ہے، فرسٹ فلور سیکنڈ فلور، فلور کے لیے آتا ہے طابقن منزل، یہ پہلی منزل ہے، یہ دوسری منزل ہے، اس طریقے سے طابقن۔ محل الملابس الجاہزتی، محل کہتے ہیں دکان کو، محل دکان کے معنی میں آتا ہے۔ محل الملابس، ملابس یہ کپڑوں کو کہتے ہیں، ملابس الجاہزہ تیار ہونے والے، یعنی ریڈی میڈ کپڑوں کو کہتے ہیں ملابس الجاہزہ۔ الملابس الجاہزۃ ریڈی میڈ کپڑے، محل الملابس الجاہزتی تیار ہونے والے کپڑوں کی دکان، یعنی ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان۔ یہ مضاف ہے، پھر یہ مضاف الیہ بنے گا، یہ موصوف ہے، یہ اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ موصوف صفت، پھر یہ مضاف الیہ بن جائیں گے اور یہ مضاف ہو جائے گا۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان، ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان۔ منزل گھر کو کہتے ہیں، منزل گھر۔ مکتبۃ آفس۔ عصیر البرتقالی سنترے کا جوس، اورنج جوس کو کہتے ہیں عصیر البرتقال۔ محل الملابس الجاہزتی، یہ دے رکھا ہے یہاں پہ، عصیر البرتقال بھی دے رکھا ہے۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے، اس کو آپ کو کاپی میں لکھنا ہے۔ اور ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ داخلے جو ہیں شروع ہو گئے ہیں، دسمبر میں شروع ہو جاتے ہیں، فروری تک چلتے ہیں، فیبروری تک۔ تو آپ جو ہے اپنے گوگل پہ سرچ کریں NCPL کی ویب سائٹ کو، اس کے بعد وہاں جائیں اور وہاں سے آپ اپنے گھر کے پاس، جو آپ کے گھر کے پاس سینٹر ہو NCPL کا، اس سے کانٹیکٹ کریں۔ اور جو ہے یہ کورسپونڈنس کورس بھی ہوتا ہے، اور جو سینٹر بنا رکھے ہیں انہوں نے، جہاں پہ سیٹرڈے سنڈے پڑھائی ہوتی ہے، آپ اس میں بھی جا سکتے ہیں۔ دونوں آپشن آپ کے پاس، اپنا سینٹر تلاش کریے آپ کے گھر کے پاس ہو، یا پھر آپ جو آفس ہے NCPL کا آپ کے علاقے میں، وہاں جا کے جو ہے آپ فارم بھریے اور ایڈمیشن لیجئے۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ انا اسکنو فی الطابق الاولی، میں پہلی منزل میں رہتا ہوں، یعنی پہلی منزل پر۔ جگہ ہے یہ الطابق الاول، تو اس کے لیے فی آتا ہے، تو اس لیے فی استعمال کیا ہے۔ انا اسکنو فی الطابق الاولی، میں پہلی منزل پر رہتا ہوں۔ دیکھیے الطابق کی صفت آ رہی ہے الاول، یہ واحد، جب مجھے کہنا ہو ایک تو میں کہوں گا واحد، لیکن مجھے کہنا ہو پہلا تو میں کہوں گا اول۔ یہ ہے فرق، یعنی پوزیشن جب دینی ہوتی ہے تو اس طریقے سے گنتی آتی ہیں صفت بن کر، پوزیشن جب دیتے ہیں۔ انا اسکنو فی الطابق الاولی، میں پہلی منزل پر رہتا ہوں۔ اسکنو میں رہتا ہوں، وفاطمہ تسکنو فی الطابق الثانی، اثنان سے بنانا ہو پوزیشن کے لیے تو ثانی آتا ہے۔ اثنان مانے دو اور ثانی مانے دوسرا۔ فاطمہ دوسری منزل پر رہتی ہے۔ حضر محمد فی الحصۃ الاولی، حضر مانے آیا، موجود ہوا، آیا محمد پہلے پیریڈ میں، حصہ کہتے ہیں پیریڈ کو،
یعنی گھنٹہ، پہلا گھنٹہ. یہ جو جب اسکول وغیرہ میں جو لگتے ہیں نا اسے پیریڈ کے معنی میں آتا ہے حصہ، حصۃن پیریڈ، گھنٹہ جسے کہتے ہیں ہم. محمد اولا یہ مؤنث ہے اول کی، تو حصہ گولتا کے ساتھ ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث ہوگی، تو اول کی مؤنث اولا. تو محمد آیا پہلے گھنٹے میں، حضرہ مطلب آنا. وغاب عن الحصۃ الثانیۃ، یہ یہاں پہ تشدید نہیں آئے گی، اس میں غلطیاں ہیں اس سبق میں کافی، میں ابھی اس کی نشاندہی کر دوں گا، کیونکہ ثانیہ جو ہے نا یہ یا کے ساتھ نہیں آئے گا، اگر آئے گا بھی تو واو کے ساتھ آئے گا، ثانویہ، ثانویہ. تو یہ یا غلط، یا کے اوپر تشدید غلط لکھی ہے، یہ یا پہ زبر آئے گا صرف، تشدید نہیں آئے گی. وغاب عن الحصۃ الثانیۃ، اور غائب ہو گیا اور غیر حاضر ہو گیا دوسرے پیریڈ سے، دوسرے پیریڈ سے یعنی دوسرے گھنٹے سے غائب ہو گیا. شربنا الشائی فی الساعۃ الثالثۃ، یہ ثالثہ کیا ہے؟ ثالث، الثالث تیسرا، اس کی مؤنث الثالثۃ. ثانی یہ مذکر ہے، اس کی مؤنث ثانیۃ. دھیان رکھیے گا اس کو. ہم نے چائے پی فی الساعۃ الثالثۃ 3 بجے، تیسرے گھنٹے میں یعنی 3 بجے. ساعہ معنی یہ وقت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، حصہ پیریڈ گھنٹے کے معنی میں، اور ساعہ کا لفظ یہ گھڑی بجنے کے معنی میں ہوتا ہے یعنی اتنے بجے. تو ساعہ معنی بجنے کا ترجمہ کریں گے یعنی 3 بجے. 3 بجے ہم نے چائے پی. یہ فی جو ہے وقت ظرف زمان ہے، اور ظرف زمان کے لیے بھی فی آتا ہے، یعنی وہ ظرف جو وقت کے اندر پایا جا رہا ہے، یعنی وہ حصہ، وہ اسپیس جو وقت میں پایا جا رہا ہے اس کے لیے بھی فی آتا ہے، تو اس لیے یہاں پہ فی لگایا. تو 3 بجے ہم نے چائے پی. دخلنا المکتبہ، دخلنا المکتبۃ فی الساعۃ الرابعۃ وخرجنا منها فی الساعۃ الرابعۃ والنصف. ہم داخل ہوئے آفس میں، بغیر فی کے استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم کی مثال دی تھی میں نے آپ کو. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو وادخلی فی جنتی نہیں کہا، وادخلی جنتی، دونوں طریقے سے استعمال ہوتا ہے. ہم آفس میں داخل ہوئے 4 بجے، سا کا ترجمہ بجے کریں گے. ہم آفس میں داخل ہوئے 4 بجے، فی کا ترجمہ نہیں کریں گے، یہ ظرف کو بتا رہا ہے. اور ہم اس سے، کس سے؟ آفس سے نکلے. فی الساعۃ الرابعہ، 4 اور نصف کہتے ہیں آدھے کو، ہاف. 4 اور آدھا یعنی 4:30، 4:30 پہ 4:30. نصف مانے آدھا، ہاف، سیمی. اور ہم اس سے نکلے 4:30 بجے. الرابعہ چوتھا، تو یہ اس طریقے سے صفت کے طور پہ استعمال ہو جائے گا یہ اس کے بعد. تو اربعہ نہیں کہیں گے، رابعہ کہیں گے. رابعن، رابعتن، یہ رابعن مذکر، رابعتن مؤنث. دھیان رکھیے گا اسے، رابعہ کا لفظ. اوپر بھی اسی طریقے یہی ترتیب ہے. دیکھیے الدرس الرابع، چوتھا سبق، 4 والا سبق، ٹھیک ہے، چوتھا سبق. والعشرون، اور 20واں، چوتھا اور 20واں یعنی 44واں، نہیں 24واں. ٹھیک ہے. وصلنا إلى المنزل في الساعة الخامسة والربع. ہم پہنچے، وصلنا ہم پہنچے، إلى المنزل گھر، في الساعة الخامسة والربع، ربع کہتے ہیں سوا کو، آدھے کا بھی آدھا جو ہوتا ہے اسے ربع کہتے ہیں، یعنی 1/4، چوتھائی. ہم گھر پہنچے، وصلنا ہم پہنچے، الی المنزلی گھر کی طرف، گھر طرف کا ترجمہ نہیں کریں گے، ہم گھر پہنچے 5:15 بجے. الخامسہ 5، ربع اور والربع
اور سوا یعنی 5:15 الساعة بجے. ذهب حامد إلى السوق في الساعة السادسة. حامد بازار گیا 6 بجے. حامد 6 بجے بازار گیا. ودخل في محل الملابس الجاهزة وخرج منه في الساعة الثامنة. اور داخل ہوا ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان میں. دیکھیے یہاں فی استعمال کر دیا انہوں نے. اور داخل ہوا ریڈی میڈ جاہزہ ریڈی میڈ ملابس کپڑے کی دکان. محل کی یہ مضاف الیہ کی وجہ سے ہو رہا ترجمہ کاکے کی آتا ہے. فی معنی میں تو داخل ہوا ریڈی میڈ کپڑوں کی دکان میں. وخرج منہ اور اس سے نکلا کس سے؟ دکان سے نکلا. اور اس سے نکلا 8 بجے. وشرب عصیر البرتقالی وشرب عصیر البرتقالی اور اس نے سنترے کا جوس پیا اور اس نے اورنج جوس پیا. فی الساعۃ التاسعۃ 9 بجے. تاسعہ یہ 9 سے ہے 9 سے تاسعہ 9 بجے. ورجع الی البیت اور گھر لوٹ گیا. رجع لوٹنا. رجع کا مضارع یرجع اور گھر لوٹ گیا. جہاں لوٹیں گے اس پہ الا داخل کریں گے. ونام فی الساعۃ العاشرۃ یہ عشرہ سے ہے. عشرہ سے عاشرہ 10واں. اور سو گیا 10 بجے. اور 10 بجے سو گیا. نام سونا. نام ینام نومن سونا. اس سے فعل امر آیا تھا نم نم. اس میں حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں جب لٹا دیا جاتا ہے پھر اس سے 3 سوال ہوتے ہیں. تو جب وہ جواب دے دیتا ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں نم کا نومت العروس. نم سو جا. کا نومت العروس نئی نویلی رات کی دلہن کی طرح. تنام فی الساعۃ الحادیۃ یہاں پہ زیر آئے گا. عشرۃ تنوین آئے گی. ٹھیک ہے. تنام فی الساعۃ الحادیۃ عشرۃ وننام فی الساعۃ الثانیۃ. زیر آئے گا یہاں پہ تشدید نہیں آئے گی. عشرۃ. ٹھیک ہے. آپ 11 بجے سوتے ہو. حادیہ یہ واحد سے حادیہ ہو جائے گا. اور عشرہ جو ہے یہ 1 اور عشرہ بتا رہا ہے 10 کو تو 1 اور 10 یعنی 11. یہ اس کا یہ پوزیشن کے لیے حادیہ استعمال کرتے ہیں. ہاں حادیہ یا پھر اولا بھی استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پہ حادیہ استعمال ہو جائے گا 11 والے کیس میں. جب 11 کہنا ہو تو حادیہ عشر کہیں گے. حادیہ عشرہ. آپ 11 بجے سوتے ہیں. وننام فی الساعۃ الثانیۃ عشر. ثانیہ عشر کا لفظ جو ہے نا یہ 10 کو بتائے گا اور یہ 2 کو تو 10 اور 2 یعنی 12. اور ہم 12 بجے سوتے ہیں. حفظ محمد الدرس الثانی عشر فی الصفحۃ الثالثۃ عشرۃ. محمد نے 12واں سبق. محمد نے 12واں سبق یاد کیا 13ویں صفحے میں. 13ویں صفحے میں 12واں سبق یاد کیا. حفظ کیا یاد کیا. 13واں کیسے 10 اور 3 یعنی 13. سافرت فی الیوم الخامس زیر آئے گا عشرہ. اسے عرب یوں پڑھتے ہیں سافرت فی الیوم الخامس عشر. سافرت فی الیوم الخامس عشر اس طریقے سے پڑھتے ہیں. میں نے سفر کیا آج 15 کا 15
نہیں میں نے آج 15 سفر کیے. یوں ہو سکتا ہے. نہیں میں نے آج 15 سفر کیے. شاید یہی بتانا چاہ رہے ہوں میں نے آج 15 سفر کیے. قرأت الدرس العشرین، میں نے 20واں سبق پڑھا. دیکھیے 20 جو ہے نا، 20 اور 20 ان پہ کچھ فرق نہیں پڑے گا، یہ ایسے ہی رہیں گے. 20 20 کہیں کہیں کہا جائے گا، یہاں پہ تو یہ مفعول بن رہا ہے اس لیے 20 ہو گیا، ورنہ 20 ہوتا ہے. یہ مفعول بن جاتا تو 20 ہو جاتا ہے. تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ اپنی حالت پہ برقرار رہے گا. قرأت الدرس العشرین، میں نے 20واں سبق پڑھا. نعیش فی القرن الواحد والعشرین، قرن کہتے ہیں صدی کو، اور صدی 1 سال کی ہوتی نہیں، زمانے کو کہتے ہیں قرن، اور زمانہ 100 سال کا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو صدی کہہ دیں گے. صدی. ہم رہتے ہیں پہلی اور 20ویں یعنی 21ویں صدی میں. پہلی اور 20ویں یعنی 21ویں صدی. قرن مانے صدی. صدی میں ہم رہتے ہیں. نعیش فی میں، القرن صدی، الواحد ایک، واو اور 20 یعنی 21ویں صدی میں. ہوا فی الثانی، وہ ہوا فی الثانی والعشرین من العمر، وہ دوسری اور 20ویں یعنی 22ویں میں ہے، عمر میں سے، یعنی عمر میں سے 22ویں میں چل رہا ہے، یعنی 22ویں سال میں ہے وہ. شاید اسی طریقے سے ہو. خیر، وہ عمر میں سے 22ویں میں ہے، یعنی 22ویں عمر میں ہے، یعنی 22ویں سال میں ہے. هذه القصة موجودة في الصفحة الرابعة والأربعين من الكتاب، یہ قصہ موجود ہے فی الصفحة الرابعة، چوتھے صفحے میں، چوتھے اور 40، 40 اور 40 اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسے ہی رہیں گے. چوتھا اور 40واں یعنی 44ویں صفحے میں یہ سبق، یہ قصہ 44ویں صفحے میں موجود ہے. کتاب سے یعنی کتاب کے، من کا ترجمہ کے کر لیں گے یہاں پہ. کتاب کے 44ویں صفحے میں یہ قصہ موجود ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا. مشق. عربی میں جواب لکھیں. اینہ تسکن فاطمہ، تسکن فاطمہ فی الساعۃ الثانیۃ، فی الطابق الثانی، تسکن فاطمہ فی الطابق الثانی، یہی ہے. فی ایت حصۃ حضر محمد، دیکھیں این کی مؤنث ایتن آتی ہے، تو مؤنث کے ساتھ ایتن استعمال کریں گے. فی آ جائے گا تو زیر دے دیں گے. فی ایت حصۃ حضر محمد، محمد کون سے پیریڈ میں حاضر ہوا. حضر محمد فی الحصۃ الاولی، فی الحصۃ الاولی. این ذهب حامد فی الساعۃ السادسۃ، ذهب حامد، حامد کہاں گیا. ذهب حامد الى السوق في الساعة السادسة، ذهب حامد إلى السوق في الساعة السادسة. في أي ساعة خرجنا من المكتبة، خرجنا من المكتبة في الساعة الرابعة والنصف. في أي ساعة، اچھا یہ دھیان رکھیں یہاں پہ ایتی کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں، ایتن اور ایون بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسا کہ کتاب میں دے رکھا ہے. دونوں طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. فی ای ساعۃ شربنا الشائی،
شربنا الشاي في الساعة شربنا الشاي في الساعة الثالثة. متى نام محمد؟ نام محمد في الساعة التاسعة في الساعة التاسعة یا پھر في الساعة العاشرة. في الساعة العاشرة. متى ذهب حامد إلى السوق؟ ذهب حامد إلى السوق في الساعة السادسة في الساعة السادسة. في أي ساعة ننام؟ ننام 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 في الساعة الثانية عشرة. ننام في الساعة الثانية عشرة. أي درس حفظ محمد؟ حفظ محمد حفظ محمد الدرس الثاني عشر. خالی جگہوں کو پر کیجیے. حضر محمد في الحصة الأولى. فاطمہ تسكن في الطابق الثاني. دخل المكتبة في الساعة الرابعة وفي الساعة في الساعة التاسعة. وفي الساعة التاسعة شربت عصير البرتقال. هو في اس میں دے رکھا ہوگا. هو في الثاني والعشرين من العمر. عمر بھی کہتے ہیں اور عمر بھی کہتے ہیں. میم پہ پیش بھی لگاتے ہیں عرب. نعيش في القرن الواحد والعشرين. حفظت الدرس الثاني عشر. ننام في الساعة الثانية عشرة. درجہ ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے. فاطمہ تسکن فی الطابق الثانی. تانی آئے گی اس میں. یہ مذکر ہے اس لیے مذکر ہی آئے گا کیونکہ موصوف صفت میں مطابقت ہوتی ہے. چار چیزوں میں مذکر مؤنث معرفہ نکرہ واحد تثنیہ جمع ان میں سے ایک ہوگا اور جو ہوگا وہی وہ ہوگا یعنی جو موصوف وہی صفت. اور چوتھا اعراب میں یعنی آخری حرف پہ جو حرکت آ رہی ہوگی اس میں موصوف کے مطابق ہوگی صفت. تنام فی الساعۃ الحادیۃ. ہادی نہیں حادیۃ عشرۃ. حفظ محمد الدرس الثانیہ. الثانیۃ نہیں عشرۃ نہیں عشرہ. هذه القصة موجودة في الصفحة الرابعة والأربعين. هو في السنة هو في القرن العشرون. هو في السنة هو في الثاني العشرون. هو فی السنة العشرین. ہاں یہاں پہ یہ آئے گی واو نہیں آئے گا. ہوا فی السنة العشرین من العمر. نعیش فی القرن الواحد والعشرین. واحد ہی ہوگا. دخل المکتبۃ فی الف لام آئے گا. موصوف ہے نا صفت پہ آ رہا تو اب موصوف پہ بھی آنا چاہیے کیونکہ دونوں مطابقت ہوتی ہے. فی الساعۃ الرابعۃ والنصف. نام حامد فی الساعۃ عشرۃ ہوگا. عاشرۃ نہیں عشرۃ. الف نہیں آئے گا. یہ الف یہ دھیان رکھیے نصف پہ جو ہے گولتا نہیں آئے گی. ایسے استعمال ہوتا ہے. عربی میں ترجمہ کیجئے. خالد پہلی منزل پر رہتا ہے. یسکن خالد فی الطابق الاول. وہ دوسری منزل پر رہتی ہے.
ہی تسکنو فی الطابق الثانی، وہ پہلی کلاس میں حاضر ہوا، یعنی پہلے گھنٹے میں، پہلے پیریڈ میں۔ حضرا فی الحصۃ الاولی، ہم نے 4 بجے چائے پی۔ شربنا الشائی فی الساعۃ الرابعۃ، ہم نے 10 بجے جوس پیا۔ شربنا عصیر البرتقالی، شربنا العصیرہ، اورنج جوس کی بات نہیں ہو رہی، صرف جوس کی، تو العصیرہ، عصیر البرتقال اورنج جوس، اور العصیر یعنی جوس۔ شربنا العصیرہ فی الساعۃ العاشرۃ، فی الساعۃ العاشرۃ، میں 4 بجے لائبریری میں گیا۔ ذہبت الی المکتبۃ، یہ لائبریری کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ آفس کے معنی میں نہیں ہے۔ مکتبہ لائبریری کو بھی کہتے ہیں، مکتبہ لکھتے بھی ہیں لوگ، ہاں تو لائبریری مراد لیے انہوں نے یہاں پہ، اسی لیے سوال پوچھ رہے ہیں اس سے۔ میں 4 بجے لائبریری میں گیا۔ ذہبت الی المکتبۃ فی الساعۃ الرابعۃ، حامد نے 12واں سبق یاد کیا۔ حفظ حامد الدرس الثانی عشر، الدرس الثانی عشر، میں نے 15ویں صفحے پر یہ جملہ پڑھا۔ قرأت هذه الجملة فی الصفحة الخامسة عشرة، یہ کہانی 50ویں صفحے پر ہے۔ هذه القصة موجودة فی الصفحة 50ویں، فی الصفحة الخمسین، فی الصفحة الخمسین، میں نے 25واں سبق یاد کیا۔ حفظت الدرس الخمس والعشرین، الدرس الخمس والعشرین، قاعدہ بتا رہے ہیں یہاں پہ۔ اس سبق میں آپ ملاحظہ کریں گے کہ عدد کو بحیثیت صفت کے استعمال کیا گیا ہے، جیسے اول پہلا، ثانی دوسرا، ثالث تیسرا وغیرہ، یہ سب صفت بن جائیں گی، کیونکہ ذات پہ دلالت نہیں کر رہی، صفت ہی ہیں، ایڈجیکٹیو ہیں، تھوڑا غور کریں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ ایسی صورت میں عدد فاعل کے وزن پر آتا ہے، یعنی فاعل کا وزن ہے، دیکھیے ثالث، ثانی، اول نہیں آ رہا ہے، ثانی، حادی آ جائے گا، ثالث، ٹھیک ہے، رابع، رابعۃ مؤنث کے لیے گولتا لیا ہے۔ جب عدد کو بحیثیت صفت کے استعمال کیا جائے تو اس میں موصوف و صفت کی طرح تذکیر و تانیث، معرفہ نکرہ، واحد تثنیہ جمع اور اعراب میں مطابقت ہونی چاہیے۔ یہ 4 چیزیں یہ بھی بتا رہے ہیں، تذکیر و تانیث یعنی وہ مذکر موصوف تو یہ بھی مذکر، وہ مؤنث تو یہ بھی، وہ معرفہ تو یہ بھی، یعنی اس پہ الف لام تو اس پہ بھی، وہ کسی کا نام ہے تو یہ بھی الف لام ہونا چاہیے، یا پھر کوئی نام ہی ہونا چاہیے، نہیں معرفہ ہونا چاہیے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے اگر یہ واحد تو صفت بھی واحد، موصوف تثنیہ تو صفت بھی تثنیہ، موصوف جمع تو صفت بھی جمع۔ اعراب یعنی زیر زبر پیش میں مطابق ہو، 4 چیزیں مطابق ہونی چاہیے ایک وقت میں، جیسے الطابق الاول، دیکھیے اول مذکر ہے اور پیش آ رہا الحصۃ الاولی، یہ مؤنث کے لیے ہے۔ یہ اکتفا کرتے ہیں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔